محترم سامعین، ہم سب مسلمان ہیں اور ایک نبی کو مانتے ہیں، ایک نبی کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان ہیں، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا انتخاب فرمایا، اور آخر میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آج ہم ان کی شریعت میں رہ کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو میں پہلے بھی کئی نشستوں میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اصل ہماری جو غلامی ہے، ہمارا امتی بننا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر ہم بن سکتے ہیں۔ ان کے طریقے سے نکل کر ہم کچھ بھی کر لیں، سچے امتی نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ وہ کون سے طریقے ہیں جس سے ہم سچے امتی بن سکتے ہیں۔ آئیے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان لباس پہنتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے نبی کا لباس کیسا تھا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے لباس کو سنت کے مطابق بنائیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ جیسا لباس ہمارے نبی پہنتے تھے ہم ویسا لباس پہننے کی کوشش کریں؟ ان لوگوں کو نکال کر جو دیندار ہیں، اولیاء کرام ہیں اور دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ان کو نکال کر بقیہ لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم یہ کبھی سوچیں، اور ویسے ہم نعتیں بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، کبھی کبھار نماز بھی پڑھ لیں گے، لیکن کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا کہ ہمارا لباس کیسا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا۔ آئیے میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، جس لباس کو انہوں نے اپنے امتیوں کے لیے منتخب کیا، اور جس لباس کو اللہ اور اللہ کا رسول اچھا سمجھے وہی لباس اچھا ہے۔ ہم چاہے کروڑوں روپیہ لباس پر خرچ کر دیں، اگر وہ لباس ہمارے نبی کو پسند نہیں ہے تو اس لباس پر کروڑوں خرچ کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، وہ ہمارا لباس ضائع، پیسے برباد ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک ہلکا سا درمیانہ اعتدال پسند نارمل کپڑا خرید کر اس کو سنت کے مطابق سلوائیے، وہ انشاءاللہ کروڑوں روپے سے بنے ہوئے لباس سے بھی اعلیٰ اور افضل ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا پہنتے تھے، آپ نے جسم اطہر پر کرتے کو زیب تن فرماتے تھے، اور کرتا جو بغیر کف کے اور بغیر کالر کے، یہ جو آج ڈبل کالر لگایا جاتا ہے یہ سنت نہیں ہے۔ سنگل کالر جس کو بین کہتے ہیں وہ لگانا چاہیے، وہ سنت طریقہ ہے، یا مغزی والا کالر وہ سنت طریقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھلے بازو پہنتے تھے، یہ ہاتھوں کے گٹوں تک ہوتے یا زیادہ سے زیادہ انگلیوں تک ہوتا۔ تو آپ جو لباس کو یعنی کرتے کو جو آپ زیب تن فرماتے تھے، نہ وہ اتنا کھلا ہوتا تھا کہ اچھا نہ لگے، اور نہ اتنا تنگ ہوتا تھا کہ جسم کے اعضاء اس میں سے نمایاں نظر آئیں۔ تو لمبائی آپ کے کرتے مبارک کی گھٹنوں تک ہوتی تھی، بعض نے اس سے بھی نیچے تک لکھا ہے کہ پنڈلی تک آپ کے کرتے کی لمبائی ہوتی تھی۔ تو یہ آپ کا وہ کرتا ہے جو آپ نے اپنے لیے، اپنے امتیوں کے لیے پسند فرمایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے نیک بندے جو بزرگ ہیں وہ یہی کرتا استعمال کرتے ہیں سنت کے مطابق، اس لیے ان کا لباس پہننا بھی ثواب ہے۔ اور دوسری چیز کہ آپ تہبند استعمال کر فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ سألت عن الازار، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ازار کے بارے میں بتلائیے، یعنی تہبند کے بارے میں، اور عام ہماری زبان میں جو کہتے ہیں لنگی کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ کس طریقے سے باندھنی چاہیے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازار اور تہبند باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پنڈلیوں تک رہے،
پنڈلیاں یعنی گھٹنوں کے جو نیچے حصہ ہوتا ہے، ران جس کو کہتے ہیں، پنڈلیوں سے، گھٹنوں سے نیچے اور ٹخنوں سے اوپر آپ کی جو ہے تہبند وہ رہنی چاہیے، اور اگر اس سے تھوڑی نیچے کر لیں تو بھی جائز ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوق الکعبین، ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے۔ تو یہ تہبند باندھنے کا طریقہ ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں تہبند زیادہ استعمال کیا ہے۔ جو ہمارے آج شلوار کا رواج ہے یہ اس وقت نہیں تھی۔ البتہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے آخری زندگی کے حصے میں ایک پاجامہ خریدا، اور پہننے کے لیے خریدا ظاہر ہے، لیکن آپ نے اس کو پہنا نہیں، صرف پسند فرمایا کہ یہ پردے کو، یعنی پردے کے لیے یہ اچھی چیز ہے اور پردہ کرنے کے لیے یہ بہتر چیز ہے، یعنی اس کو پسند فرمایا۔ معلوم ہوا کہ شلوار، پاجامہ، اظہار بند، تہبند جو بھی آپ پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ سب جائز ہیں، لیکن یہ کہ فوق الکعبین، ٹخنوں سے اوپر رہنے چاہیے۔ اس سے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوگا، یہی پسندیدہ لباس ہے۔ اور قرآن کریم کی سورہ لقمان میں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ہر لباس میں 3 چیزوں کا ہونا بالکل حرام ہے۔ 3 چیزیں کسی کے لباس میں نہیں ہونی چاہیے، اگر ان میں سے ایک بھی چیز موجود ہے تو وہ لباس حرام ہوگا، وہ لباس غیر اسلامی ہوگا، وہ لباس اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناپسندیدہ ہوگا۔ اس لباس کو دینی اور شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوگی۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے وہ لباس جو مرد عورتوں کے لباس کی مشابہت کریں اور عورتیں مردوں کے لباس کی مشابہت کریں، یہ حرام ہے لباس کے اندر، کہ عورتوں جیسا لباس مردوں کو نہیں سلوانا چاہیے اور عورتوں کو مردوں جیسا لباس نہیں سلوانا چاہیے اور نہ پہننا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ انسان کے لباس کی وضع قطع تراش اور خراش، بدکار اور فاسق لوگوں کے لباس جیسی نہ ہو، کہ لباس کو دیکھ کر دوسرا انسان یہ سمجھے یہ تو فلانے فاسق اور فلانا گناہگار اور فلانا جو بدمعاش آدمی ہے اس کے لباس جیسا اس کا لباس ہے۔ تو فاسق اور بدکار لوگوں کے لباس کے مشابہ لباس کو نہیں سلوانا چاہیے۔ اور تیسری آخری چیز یہ کہ فخر اور مباحات کا لباس جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کہ ایسا لباس ہم سلوائیں کہ وہ پہن کر ہمارے اندر تکبر پیدا ہو، غرور پیدا ہو، فخر پیدا ہو، اور اس لباس کو پہن کر ہم لوگوں کو حقیر سمجھیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں ہر لباس میں حرام ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس ہمیں زیب تن کرنا چاہیے، تاکہ روز قیامت ہم جب اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہ فرمائیں کہ میرے لباس میں آپ کو کیا کمی نظر آئی تھی۔ آپ سب کو میں یہ دعوت فکر دیتا ہوں، اگر حوض کوثر پر اللہ کے نبی نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ میرے لباس میں آپ کو کیا کمی نظر آئی تھی کہ میرے جیسا آپ نے لباس نہیں پہنا، تو وہاں ہمارا کیا جواب ہوگا؟ یہ ہم ہر آدمی اپنے گریبان میں دیکھ سکتا ہے، ہر آدمی سوچ سکتا ہے، ہر آدمی اس کا جواب ڈھونڈ سکتا ہے کہ میں کیا جواب دے سکتا ہوں۔ اسی طرح میں اس بات کو تھوڑا آگے بڑھا دیتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی نے پوچھ لیا کہ میری شکل و صورت میں آپ کو کیا کمی نظر آئی تھی، میری وضع قطع میں آپ کو کیا کمی نظر آئی تھی، میرے جسم میں آپ کو کیا کمی نظر آئی تھی جو آپ نے اپنے جسم کو میرے جسم کے مطابق نہیں بنایا، اپنے چہرے کو میرے چہرے کے مطابق نہیں بنایا،
کیا کمی آئی تھی کہ میری طرح آپ نے سر پہ عمامہ نہیں باندھا، ٹوپی سر پہ نہیں رکھی؟ یہ جتنی بھی اسلامی اور شرعی چیزیں ہیں، میں پچھلی کئی نشستوں میں بھی اس کا مختصر ذکر کر چکا ہوں۔ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا ان چیزوں کا، آج جتنے بھی یہ ربیع الاول کے حوالے سے یا ویسے جلوس اور جلسے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، ان سب کو میری یہ دعوت ہے کہ آپ جہاں آپ جلسے جلوس کرنے کے شوقین ہیں کہ آپ کی آمد کے موقع پر یہ کام کریں، تو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم اپنی شکل بھی اپنے نبی کی طرح بنا لیں، اپنا لباس بھی اپنے نبی کی طرح بنا لیں؟ اس بارے میں بھی کبھی غور کر لیا کریں۔ تو اگر اس پر غور نہیں کیا تو صرف یہ نعرے، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ آپ کی بخشش کے لیے کافی نہیں ہے۔ اصل بخشش کا دار و مدار جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے، جس کو قرآن نے اسوہ حسنہ کہا ہے۔ اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا، اس کے مطابق ہمیں ڈھلنا ہوگا، اس کے مطابق ہمیں اپنے مزاج کو بنانا ہوگا۔ اگر ہم نہیں بناتے تو ہم مخلص نہیں ہیں، صرف مسلمان ہیں۔ سچے مسلمان بننے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب